عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجمع ماشاءاللہ مشترک ہے، حضرات علماء بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے شہر کے محبت کرنے والی بھی جمع. بات انشاءاللہ ایسی ہو جو دونوں کے کام آئے، جو دونوں کے کام آئے. علم سے متعلق بات کریں گے. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے علماء بھی محتاج ہیں، عوام بھی محتاج ہیں. علماء بھی محتاج ہیں اور عوام بھی محتاج ہیں. علماء جس طرح پڑھانے کے لیے فکر مند ہونے چاہیے، ہمارے شہر کے احباب بھی پڑھنے کے لیے فکر مند ہونے چاہیے. دیکھیے، اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے خالق. جب پیدا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ انسان نہ بنا کر جانور بھی بنا سکتے تھے. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اٹیک نہیں کر سکتے تھے. کیا کر رہے اللہ میں آپ ہمارے لیے؟ جانور اگر بنا دیتے اٹیک نہیں کر سکتے. انسان بنا. انسان بنانے کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ ہمیں ایمان والا بنایا. انسان بناتے اور ایمان والا نہ بناتا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایمان والا نہ بناتے. اللہ تعالیٰ بچائے مشرکین میں پیدا کر دیتے، یہودیوں میں پیدا کر دیتے، نصارہ میں پیدا کر دیتے. نہیں، مزید فضل یہ فرمایا کہ ایمان والوں میں بنا. ایمان والے، ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان جیسی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. اور پھر چلو ایمان والا بناتے تھے، بنایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنا دیتے، وہ بھی تو ایمان والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنا دیتے، وہ بھی تو ایمان والے تھے. لیکن نہیں، سید الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور دو عالم، فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی. اب علماء نے لکھا ہے. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا آپ سب حضرات کو بہت سارا خوش کرنے کے بعد، اب دوسری بات کیا ہے؟ علماء نے کیا لکھا؟ ہر نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کر آتی ہے. اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. نعمت عطا فرمائی، نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کر آئی. اب آپ کو انسانیت کا پیروکار بننا پڑے گا، انسانیت کا سبق دینا پڑے گا، انسانیت سیکھنی پڑے گی. جانور بنے کے اندر کام نہیں چلے گا. جانور بن کے ہم رہے نہیں چلے. اللہ نے نعمت انسانیت عطا فرمائی ہے، ذمہ داری دی. نعمت عطا فرمائی، ذمہ داری دی. اب آپ کو انسان بن کر رہنا پڑے گا. اور پھر مزید انعام فرمایا. مزید انعام کیا فرمایا؟ کہ ایمان والا بنایا. ایمان والا ہونے کے اور تقاضے.
عقل مند بنایا، بیوقوف نہیں بنایا۔ عقل مند ہونے کے تقاضے الگ ہیں۔ اللہ نے انسان بنا کر پیدا کر بلوغ کی نعمت عطا فرمائی، بلوغ کی نعمت عطا فرمائی، وہ اپنے ساتھ اور ذمہ داری لے کر آئے۔ جب تک آپ بالغ نہیں تھے، آپ احکام کے مکلف نہیں تھے، نماز آپ کے لیے ضروری نہیں تھی، زکوٰۃ آپ کے لیے ضروری نہیں تھی، حج آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، کیونکہ آپ مکلف نہیں تھے، آپ بالغ نہیں ہوئے۔ نعمت بلوغ انسان کو ملی تو اپنے ساتھ ذمہ داری لے کر آئے۔ اب آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اب آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اب آپ کو جو ہے حج بھی کرنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مطلب میرے عرض کرنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی اور ہر نعمت کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ انسان کو اللہ نے غریب بنایا، فقیر بنایا، غربت میں فقر میں زندگی گزار رہا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ نعمت دولت بھی عطا فرما دے، مالدار بنا دے، صاحب نصاب بنا دے، نعمت آئی اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لے کر آئے۔ اب آپ کو حج بھی کرنا پڑے گا، اب آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ تو جتنی نعمتیں ہیں، ہر ایک نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے انعام فرمایا، ایمان والا بنایا، مزید انعام فرمایا، رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے پاس لے کر آئی ہے، ہمارے بنایا ہے ذمہ دار، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی نعمت۔ اب تمہیں نبیوں والا کام بھی کرنا پڑے گا، نبیوں والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ خالق سے مخلوق کو جوڑنا جو نبی کا کام ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم جو نبی کی دولت، سب سے عظیم الشان دولت، اس کی بھی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ کیا ہے؟ جیسے بنی اسرائیل کے نبی، نبیوں والی ذمہ داری، نبیوں والی ذمہ داری اللہ نے ہمیں آپ کو، جتنے حضرات علماء یہاں ہم مجمع موجود ہیں، وہ اس کا احساس کریں، اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ آج کا موضوع یہی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ نے بڑی اونچی نسبت عطا فرمائی، بہت اونچی نسبت، ایسی نسبت کہ دنیا کی کوئی نسبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اونچی ترین۔ اور تو علماء نے لکھا، دیکھو یہ نسبت ہی ہوتی ہے، نسبت ہی اصل چیز ہے جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، فخر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہ نسبت ہی ہے، نسبت ہی ہے، جس کو حاصل ہو جائے، نسبت حاصل ہو جائے تو چیزوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ نسبت ذمہ داریاں لے کر آتی ہے، نسبت اونچی بہت، ذمہ داری، فرق چیزوں کے اندر فرق پیدا، زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ فیکٹری کے اندر 2 اینٹیں تیار ہوئی، 2 اینٹیں تیار ہوئی، بنانے والا بھی ایک، مادہ بھی ایک، فرمے میں ڈال کر نکالنے والا بھی ایک، سب کچھ ایک، ساری چیزیں ایک، 2 اینٹیں بن کر تیار ہو گئی ہیں۔ ایک آپ نے اپنے گھر میں لگا لی، ایک مسجد میں لگا لی۔ بتائیے استعمال جب بدلا، استعمال جب بدلا اور نسبتیں جب بدلی، کتنا فرق آ گیا۔ آپ کی گھر میں اینٹ لگ رہی ہے، لگ رہی سبحان اللہ، اور وہ اینٹ جو مسجد میں لگ گئی، نہیں، مبارک بن گئی، مقدس بن گئی، اس کا ایک مقام ہو گیا، اس کا ایک مقام ہو گیا۔ مسجد کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے لگے، میرا جی چاہتا ہے اس کے آنکھیں نکال دیں، مسجد کے ساتھ کوئی بے ادبی کر دے، ہر ایمان والا اس کے لیے اپنی جان قربان کر دینا سب سے بڑی سعادت سمجھنا ہے۔ نسبت استعمال بدلا، فرض کر رہا یہ نسبت جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمیں اور آپ کو، نبی والی نسبت، معمولی نسبت نہیں، بہت اونچی نسبت ہے۔ اب اس نسبت کا ہمیں حق بھی ادا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے۔ فیکٹری کے اندر ایک گتا تیار ہوا،
گتا تیار ہوا، فیکٹری بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، مادہ بھی ہے، سب چیز ساری ایک ہے. اور جب گتا تیار ہو گیا، ایک گتے کو آپ کسی کتاب میں لگا لیجئے، کسی کاپی میں لگا لیجئے، ایک گتا آپ قرآن میں لگا لیجئے. بتائیے کیا مقام بن گیا؟ اس گتے کا کیا مقام بن گیا؟ ہماری آنکھوں کا تارا بن گیا. جس طرح قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ اس گتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حالانکہ اس کو کچھ لکھا نہیں، حالانکہ اس پر کچھ لکھا نہیں، لیکن ایسا محترم جو احترام قرآن کا ہے وہ احترام اس گتے کا بھی کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. تو میرے دوستوں، نسبت بدلی، استعمال بدلا، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. گتا قرآن سے وابستہ ہو گیا، اللہ نے کیسی عزت نہ فرما دی، عزتوں کی چھوٹوں سے پہنچا دیا. زمین میں نہیں ڈال سکتا، اسے اوپر رکھے، قرآن کے ساتھ وہ بھی اوپر رہے گا، غلط کام نہیں کر سکتا اس طرح. گتا قرآن سے وابستہ ہو گیا، اللہ نے کیا عزت دی. اگر ہم آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، سب فرمان سب کے لیے ہو درخواست، ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، بتائیے ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہمیں عزت ہی نہیں ملے گی. میرے دوستو، بزرگوں، آج جو سارے عالم میں پٹائی ہو رہی ہے، حالات آ رہے ہیں، ایمان والوں پر حالات آ رہے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، قرآن کی ناقدری کی وجہ سے. اللہ ہمیں اپنی اس نسبت کا احترام کرنے والا بنا، اس کو سمجھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، نسبتوں کے فرق سے زمین و آسمان کا فرق پایا. اللہ نے علماء کو، ان عوام کو، ان فضلاء کو عجیب نسبت عطا فرمائی، عجیب نسبت. بقول مولانا علی میاں صاحب کو بہت سارے ملفوظات ان کے بیان کیے گئے، ایک میں بھی بیان کر دوں. کیا فرمایا؟ ان علماء کو، ان صلاحاء کو معاشرے کے اندر وہ مقام حاصل ہے جو انسانی جسم کے اندر انسانی قلب کو حاصل ہے، وہ مقام حاصل. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اللہ نے ایک ٹکڑا بنایا، ایک لوتھڑا بنایا ہے انسان کے اندر. اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے، سارا جسم صحیح ہے. اور اگر اس کے اندر فساد آ جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے. حضرت علی میں فرماتے ہیں معاشرے میں مقام حاصل ہے، معاشرے کا صلاح و فساد، معاشرے کا صلاح و فساد اسی طرح علماء پر موقوف ہے، جس طرح جسم کا صلاح و فساد قلب کے اوپر موقوف ہے. اللہ ہمیں قلب والا مقام عطا فرمائے، قلب والا اس کا ذریعہ بنائے. اور بھی حضرت نے آگے لکھا، دیکھو قلب کے 3 کام ہیں. قلب کب کہلائے گا؟ تو وہ 3 کام کرے گا. ایک تو اس کے اندر حیات ہو، حیات کے بغیر تو کام ہے. قلب مر جائے، اٹیکٹیو ہوتا ہے انسان کو، قلب نے کام کرنا بند کر دیا، حرکت قلب ختم ہو گئی، مر گیا. سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ حیات. اس کے بغیر کام نہیں. اور اس کے اندر حرکت بھی ہونی چاہیے، حیات کے ساتھ حرکت. حرکت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنا کام کر رہا، دل اپنا کام کر رہا، عالم اپنا کام کر رہا، تب وہ معاشرے میں جو ہے صلاح کا اور اچھائی کا سبب بنے. اور خدا نہ خواستہ علماء اپنا کام چھوڑ دیں، اللہ بچائے جیسا ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو علماء کی جماعت میں سے نام لکھوا رکھا ہے، لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علماء نے ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا. کیا ہے ہمارا کام؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ علماء کا کام ہے. احتساب، اپنی ذات کا احتساب، ملت کا احتساب، یہ قلب کا کام ہے، یہ قلب کی حرکت ہے. قلب اپنا کام نہیں کرے گا، لیکن کیا فساد ہو رہا ہے. اور اس کے اندر کیا لکھا حضرت مولانا علی میاں نے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ حرارت.
قلب کے اندر حرارت بھی ہونی چاہیے. قلب کی حرارت کیا ہے؟ علماء کی حرارت کیا ہے؟ ہاں، تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق، اللہ سے عشق رسول، عشق رسول. دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا ذوق اور شوق. اللہ ہمیں عطا فرما، ساری نسبتیں ہمیں عطا فرما دے، ہمارے قلب کو قلب بنا دے اور ہم علماء معاشرے کے لیے قلب کا حیثیت بن جائیں. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما. تو میرے دوستوں بزرگوں، چند باتیں عرض کر لی تھی. اللہ ہمیں اس توفیق نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. علم کی دولت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں علم سے وابستہ کر دے، علم سے ہمیں وابستہ کر دے. یہ بات تو سب کے لیے، علم سب کے لیے ضرورت، علم سے وابستگی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے. اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی، ایسی نعمت. جتنے علماء ہمارے اس وقت یہاں موجود ہیں، خدا کا دم اس بات کو لے لیں، علم ہمارے ماحول میں عام ہو جائے، پڑھنے و پڑھانے والے بن جائیں، ہم پڑھائیں اور عوام پڑھیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہم فکر پیدا کریں، علم عام ہو جائے، علم کی تعلیم ہونے لگے، امت علم سے وابستہ ہو جائے، قرآن سے وابستہ ہو جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے والی بن جائے، علم دین کو حاصل کرنے والے بن جائے. دیکھیے کیا حال ہے علم دین کے اعتبار سے آج کل کیا حال ہے. پوری ملت اسلامیہ 99% آج امت علم دین سے محروم، علم قرآن سے محروم. بلکہ کیا لکھا علماء نے؟ 99% نہیں، 1000 میں بھی 999 کہیے، 1000 میں بھی صرف ایک آدمی ایسا ملے گا تو تھوڑا بات اس کے ساتھ وابستگی، علم دین کے ساتھ وابستگی، علم قرآن کے ساتھ وابستگی. 1000 میں بھی صرف ایک آدمی ملے گا، ورنہ پوری امت کا یہ حال ہے. قرآن کی تعلیم سے، علم دین سے بالکل محروم، بالکل. کسی بھی چیز سے دامن بچائیں نہ بچائیں، علم دین سے ہم دامن ضرور بچائیں. علم دین پڑھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن جیسی دولت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما تقرا معلم. اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کے اسماء، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، کیا کہتا ہے شاعر؟ آنچے خوباں ہمارا دارن تو تنہا داری بیان نہیں کر سکتا. نبی کے کمالات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، نبی کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتا. مگر تمام کمالات کے درمیان نبی کیا فرما رہے؟ میرے تمام کمالات کو رکھو اٹھا کر ایک طرف، میرا صرف ایک کمال یاد رکھنا. کیا؟ انما بعثت معلما. میں تو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں دنیا کے اندر، قرآن لے کر آیا ہوں دنیا کے اندر، پڑھنے اور پڑھانے والا لے کر آیا ہوں دنیا کے اندر. تو میرے دوستو، حضرات علماء کی ذمہ داری علم عام ہو جائے، پورے ماحول میں ہو، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. اللہ نے مدارس بنائے الحمدللہ. جے پور بتائیے کتنے مدارس ہیں، اور پورے راجستھان میں کتنے مدارس ہیں، اور ہمارے پورے ملک میں کتنے مدارس ہیں. یہ حضرت کے علوم کی درسگاہیں، حضرت کا علم عام ہو جائے، امت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، امت اس کی طرف رغبت کرنے کے لیے ذریعہ بنائے. مدارس کو، مکاتب کو، چھوٹے چھوٹے مکتبوں سے لے کر بڑے بڑے تعلموں تک اللہ نے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا. خدا کرے ہم اس سے وابستہ ہو جائیں، ہم علم سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے عوام علم سے وابستہ ہو جائیں. اللہ بچائے، جیسے علم سے دوری ہے ایسے ہی مدارس سے بہت دوری، مدارس سے بہت دور. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. بتائیے قوم کتنی تعلیم حاصل کر رہی، کتنا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے. قرآن، علم دین، علم حدیث کتنا حاصل کر رہے ہیں؟ بہت دور، بہت دور.
سب حضرات جانتے ہیں اس قدر علمی انحطاط ہے، اس سے زیادہ کسی قوم میں اتنا علم انحطاط نہیں، اتنے علماء کے ہوتے ہیں. نہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہماری آپ کی ذمہ داری. اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے والا بھی بنائے اور اس ذمہ داری کو نبھانے والا بھی بنائے. سارے بچے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کے اللہ بچائے، پڑھنے کو تیار نہیں، گالیوں میں، گلیوں میں، گلی ڈنڈوں میں، گولیوں میں، ہر وہ کام جو اللہ بچائے نہ کرنا چاہیے. پوری قوم واپس ہے. مزاج نہیں، پڑھنے کا مزاج نہیں، پڑھانے کا ہمارا مزاج نہیں. حالانکہ اتنا بڑا نبی ہمارا، اتنا بڑا معلم، ایسا عظیم الشان علم لے کر آیا، ایسا عظیم الشان علم لے کر آیا، لیکن وہ پڑھنے کا مزاج نہیں. اور مزاج اگر بنا، ساری عوام سنے، ہمارے علماء بھی سنے. ہمارے مدرسوں میں آج کل کیسے بچے آتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے مدرسوں میں آج کل کیسے بچے آ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. اول تو مزاج نہیں، مزاج بنا، ہزاروں اور لاکھوں میں چند ملے، اصلی تعلیم کی طرف چلے گئے. چلو پڑھو، کچھ تو پڑھو، دین نہیں پڑھ رہے تو دنیا پڑھو. کوئی وقت میں کوئی اشکال نہیں، دنیا پڑھو لیکن پڑھو. اور کوئی چاہتا ہے میرا بچہ واقعی عالم بن جائے، عالم دین بن جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے. میں آپ حالات بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ہمارے مدرسوں میں کیسے بچے آ رہے ہیں. ہم محنت کریں، اللہ کرے پڑھنے والے آئیں، پڑھنے والے آئیں، پڑھانے والے آئیں. کسی کو بہت شوق ہوا میرا بچہ عالم دین بن جائے، اسکولوں اور کالجوں کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو وہاں داخل نہیں کر سکتا، وہاں کے مصارف بہت زیادہ ہیں، ان کو برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر بچہ بھی ایسا ذرا کمزور ہے، مدرسے میں اسے داخل، اسکول میں داخل کروں گا، پتہ نہیں ڈاکٹر بن پائے گا نہیں بن پائے گا، انجینئر بن پائے گا نہیں بن پائے گا. چلو اس کو داخل کر دو جے پور کے بڑے مدرسے میں. علم دین کے ساتھ یہ بے پرواہی، یہ لاپرواہی، اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرے. ایسا بچہ جو بالکل اللہ کی گائے جسے کہتے ہیں، ایسے بچے کو ہم اپنے مدرسوں میں داخل کریں گے. علم کی ناقدری، یہ علم سے لاپرواہی ہے. ہمارا جو بچہ اسکول میں تعلیم میں پڑھ رہا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے اس کی جتنے قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی نہیں ہے. ان سے کہتا ہوں میں عوام سے، بتاؤ، سوچو، اسے غور کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں سے وابستہ کرو، لو علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ. خدا کی قسم دنیا کی عزت بھی چھومے گی اور آخرت کے سارا ہی علم دین سے وابستہ، علم قرآن سے وابستہ. تو جو قوم اپنے نبی کے ساتھ یہ علم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے، یہ لاپرواہی کر رہی ہے، اگر وہ ساری دنیا میں نہیں پلٹے گی پھر پلٹنے والا کون ہوگا بھائی؟ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پٹائی کو آج کل ہو رہی ساری دنیا میں پٹائی، ساری دنیا میں مظالم کا شکار، ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا. وہ تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کہلاتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، ان هو الا وحی یوحی. نبی تو وہ فرماتے ہیں جو اللہ کہلاتا ہے، اللہ کہلاتا ہے. تو میرے دوستو، ہماری آپ کی عزت، ہماری آپ کی کامیابیاں، ہمارے آپ کی حفاظت، ہماری آپ کی حفاظت، ہماری دنیا، ہمارے آخرت. پڑھنے والے بھی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اور عوام بھی ہمارے سب اللہ تعالیٰ نے اس دین سے وابستہ کر، علم دین سے وابستہ کر. ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. صاحب فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری قوم کو اگر عزت ملے گی تو قرآن سے، عزت ملے گی تو قرآن سے. اور ویضع به آخرین، قرآن کو، قرآن کی تعلیم کو، دینی تعلیم کو بس پر ڈالو گے، اللہ دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. ذلیل رسول اللہ فرمایا،
1400 سال پہلے بتا کر گئے. بتائیے کتنی ذلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس ذلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا ہمارے علماء اس کی فکر کریں. ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ, ہمارے محلے کا ایک ایک بچہ مدرسے میں داخل, مدرسے والی تعلیم حاصل کریں, عالم بنے. آپ اپنے بچے کو جو چاہے بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, کوئی سی بھی تعلیم ہم حاصل کریں, لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیں. سب سے پہلے اسے مسلمان, اساسی تعلیم جو ہماری قرآن کی حدیث کی, پہلے وہ حاصل کریں. اس کے بعد جو چاہے بنے, کوئی منع نہیں کرے, کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا. بالکل پہلے اسے مسلمان تو بنائیں. ایمان والا بنے گا, مسلمان بنے گا, جہاں بھی جائے گا کامیاب ہوگا, جہاں بھی جائے گا کامیاب. کیونکہ ساری وابستگیاں اسی سے ہیں. قرآن سے وابستہ کی, علم دین سے وابستہ کی, علم دین سے وابستہ کی. اللہ ہمیں بھی وابستہ کر دے, قرآن سے وابستہ کر دے, دین سے وابستہ کر دے, علم دین سے وابستہ کر دے. کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہود کو مال و دولت کے ذریعے عزت مل جائے, نصارہ کو نسل و جمال کے ذریعے عزت مل جائے, ہنود مشرکین کو ان کو بتوں کے ذریعے عزت مل جائے. میری قوم یاد رکھ لے, خدا کی قسم, خدا کی قسم, میری قوم کو عزت ملے گی قرآن سے. قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے, عزتوں کی چوٹوں پہ پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ. عزتوں کی چوٹ, ذلتوں کی گھاٹیوں سے نکالے. کیوں اتارا قرآن؟ اے نبی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن اتارا کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ذلت کی گھاٹیوں سے نکالے گا, عزت کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے قرآن. یہ دین, یہ علم دین, اللہ ہمیں اس سے وابستہ کر. تو میرے دوستو, سارے عالم میں ہماری مٹائی, ہماری ناقدری, کسی علم سے دوری, یہ ذریعہ بنی ہوئے ہے ہماری مٹائی. نبی نے صاف فرما دیا, جیسا میں نے عرض کیا, کتنی ذلتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آج دنیا کے ہم چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی دنیا ملے گی اتنے ہم عزت والے بنیں گے, جتنا مال و دولت ملے گا اتنے ہم عزت والے ملیں گے, جتنے ہمارے حکومتیں ہوں گے ہمارے پاس اتنے ہم عزت والے بنیں گے. دیکھیے آج کا حال, نہ جانے کتنے ممالک, اسلامی ممالک دنیا میں موجود, 60 ہیں, 70 ہیں, 75 ہیں, جتنے بھی, ان کی طاقتیں, ان کی فوجیں, عددی طاقت کو لے لیجیے, مالی طاقت کو لے لیجیے, حکومتی طاقت کو لے لیجیے, اس قدر مقدار میں آج موجود ہیں. 1400 سال سے لے کر آج تک کبھی اتنی مسلمانوں کو ظاہر کے اعتبار سے کبھی اتنی عزت نہیں دی. اتنے ممالک ہمارے پاس نہیں آئے کبھی 1400 سال میں جتنے آج ہیں. پھر ان کی طاقت ساری چیزوں کو بیان کروائیں. تو میرے دوستو, اگر عزت ملتی, ہم کامیاب ہوتے دنیا کے اندر, تو آج تو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. حکومتوں کے ذریعے اگر عزت ملتی, مال و دولت کے ذریعے عزت ملتی, ساری چیزیں موجود ہیں. آج اتنا سرمایہ اسلامی ممالک میں موجود ہے, اگر امریکہ اور یورپ کے بینکوں سے نکال لیں, کنگال ہو جائیں گے سارے کے سارے, دیوالیاں نکل جائے گا سب کا, ساری دنیا کا ادھر اتنی دولت ہے مسلمانوں کے پاس. لیکن اس کے باوجود میرے دوستو, ہمارے علماء بھی سنیں, عوام بھی سنیں, 1400 سال میں اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنا اس زمانے میں ہو رہی. کوئی زبان اٹھانے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں, کیونکہ عزت کی اصل چیز تو ہم نے چھوڑ رکھی, ہم اس سے وابستہ نہیں ہیں, ہم اس سے وابستہ نہیں. اللہ ہمیں اس سے وابستہ کرتا ہے. ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں, ہم علم دین سے وابستہ ہو جائیں, علم دین سے وابستہ ہو جائیں. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. جو میں نے آیت شریفہ پڑھی, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. ایسی دولت اللہ نے عطا فرمائی, ایسی دولت. تعلیق علماء نے اس آیت شریفہ سے مراد یہ مدرسے ہیں
ہاں وہ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی دولت، یہ نعمت، اس آیت شریفہ سے یہ مراد ہے۔ اللہ نعمت کہہ کے بیان کر رہا ہے، دیکھو ایسی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات مل کر قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی، رسول اللہ کی ایک حدیث کی قیمت نہیں بن سکتی، قطعاً نہیں بن سکتی۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ اس کے خلاف ایمان ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کی فکر کرے، کلمہ پڑھے، ایمان کی تجدید کرے، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر یہ ہمارا مذہب ہے، ایسی دولت اللہ نے عطا فرمائی، ساری سب طاقت، نعمتوں ہی نعمتوں میں انسان صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پیر تک، اور جب نعمتوں ہی نعمتوں میں ہوتا ہے تو پھر انسان کی فطرت ہوتی ہے، سرشت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، ناقدری شروع کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ آپ کے یہاں سنا بولر کے بہت یہاں فارم ہاؤس ہے، اس کے گھر میں فارم ہاؤس ہے، اس کو کیا پرواہ ہے مرغی کی دال و مرغا اس کے لیے برابر، گھر کی مرغی دال برابر، یہ گھر کی مرغی دال برابر۔ فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، قدر نہیں کرتے، نعمت کی قدر نہیں، اللہ بچائے اس سے مجھے نعمت کی قدر۔ تو 250-300 روپے کا 1 کلو مرغا لے کر آ رہا ہو، اسے بتائے گھر کی نعمت کسے کہتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نعمت کے نعمت ہونے کا احساس دلایا۔ دیکھو اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرما دی، دنیا میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے اس نعمت کے ذریعے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے اس نعمت میں۔ اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرمائے، استحضار نصیب فرمائے، ہم پڑھنے والے بن جائیں، ہم پڑھانے والے بن جائیں، گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، ہمارے بچے قرآن پڑھیں، گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، برکتیں آئیں گی، آفتیں بلائیں مصیبتیں نکل کر بھاگیں گی، گھروں سے قرآن پڑھا جائے گا، قرآن ہماری سفارش کرنے والا بنے گا، خدا نخواستہ کہیں شکایت کرنے والا نہ بن جائے۔ کیا فرمایا؟ سب حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، علماء کو نہیں سنا رہا، میں عوام کو سنا رہا، کیا فرمایا؟ شکایت کرنے والا نہ بن جائے، خدا کرے سفارش کرنے والا بن جائے۔ قرآن کو جو پڑھتے ہیں، قرآن کا جو حق ادا کرتے ہیں، جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن سفارش کرے گا، اللہ دنیا میں اس نے میرا خیال رکھا، آج آپ بھی خیال رکھیں، بتائیے۔ آدمی بنا کر بٹھا دیں گے ہمارے آپ کی طرح، آدمی بنا کر بٹھا دیں گے قرآن کو، بولے گا میری آپ کی طرح بولے، اللہ سے کہہ آج کی مغفرت کریں، اس کی بخشش کریں، سفارش کریں۔ کب تک؟ قرآن پڑھیں گے جب نا، قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے جب نا۔ اللہ بچائے، کیسی دوری ہے قرآن سے، کیسی دوری ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب علماء کی ذمہ داری، ہماری قوم قرآن سے وابستہ ہو جائے، قرآن پڑھنے والی پڑھانے والی بن جائے۔ اور کیا فرمایا اگلی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ قرآن سے اگر منہ موڑا، قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا، لاپرواہی بخشی، ہمارے پاس ہمارے بچوں کے پاس کا اتنا وقت ہے قرآن پڑھیں گے، اللہ بچائے۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن قرآن شکایت کرے گا، اللہ دنیا میں اس نے میرا خیال نہیں رکھا، آج آپ بھی اس کا خیال نہ رکھیں، بتائیے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارا خیال نہ رکھے، نظر رحمت نہ فرمائے، توجہ نہ فرمائے، بتائیے بیڑا کیسے پار ہوا؟ بیڑا کیسے پار ہوا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک سے وابستگی، دین سے وابستگی، علم دین سے وابستگی، یہ ہمارا آپ کا سب سے بڑا دینی فریضہ ہے۔ سب سے بڑا دینی فریضہ آج کا کیا ہے؟ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، دین سے وابستہ ہو جائیں، علم دین سے وابستہ ہو جائیں۔ کیا لکھا؟ اللہ بچائے، ہم اور آپ اس تعلیم کی، اس پڑھنے پڑھانے کی، اس مدرسے میں بیٹھنے کی، پڑھنے کی قدر و منزلت میں جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہمارا دشمن جانتا ہے اتنا قیمتی علم ہے جو پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں کے،
یہ ہمارے علماء جس سے وابستہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے علماء پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور دشمن جانتا ہے کتنا قیمتی علم ہے. انسان تیار ہو رہے ہیں، یہاں انسان تیار ہو رہے ہیں. ہمارے علماء کا کام ہے انسان تیار کرنا. ایمان والے تیار ہو رہے ہیں. ایمان کی پاور ان مدرسوں سے مل رہی ہے، مدارس دینیہ سے حاصل ہو رہی ہے. جانتے ہیں اور دشمن جانتا ہے. جبھی تو تحقیقیں ہو رہی ہیں، تفتیشیں ہو رہی ہیں، چیکنگ ہو رہی. بھائی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال عمارتوں میں تمہیں کیا چیز نظر آ رہی؟ نہیں، انسان بن رہے ہیں. یہ ہماری ایمانی پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس ہم سب علماء اس سے وابستہ ہیں. اللہ کرے ہماری قوم بھی وابستہ ہو جائے، قوم بھی وابستہ ہو جائے، پڑھنے والی بن جائے، پڑھانے والی بن جائے. اور اس کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی، خدا ہمیں اس کا استحضار کرنے کی توفیق نصیب. کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے دی. میں عوام کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن، یہ حدیث، ماشاءاللہ علماء کو تو معلوم ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، ایک ایک آیت، یہ ٹائی کی جلدوں میں تیار شاندار جلدیں کیسے حاصل کی ہمارے علماء، کیسی قربانیاں دی، کیسی مشقتیں برداشت کی، کیا کیا پاپڑ بیلے، ہمیں انداز نہیں. آج الحمدللہ مدرسے میں جا کر دیکھتے ہیں شاندار جلد کے اندر، بخاری شریف کے اندر ہزاروں حدیث، ٹائی کی جلدیں، اعلیٰ ترین کاغذ، مشکات شریف، مسلم، ساری حدیث کی کتاب شاندار. لیکن یہ حاصل کس طرح ہوئی؟ ہمارے تک آپ تک پہنچی کیسے ہیں؟ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے کی ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین نے، علماء نے اس طرح جمع ہوئی ہے. علم اس طرح جمع ہوا ہے. اللہ بچائے جسے ہم دیکھنے کو بھی تیار نہیں. وابستگی تو بہت بڑی بات ہے، دیکھنے کو پڑھنے کو تیار نہیں. خدا ہمیں علم سے وابستہ کر دے، قرآن سے وابستہ کر دے. ایک واقعہ سناؤں پھر انشاءاللہ دعا کا وقت پہنچ گے. دعا کرانے کے ایک واقعہ بیان کرنا. یہ کیسے حاصل ہوا؟ ایک ایک دعا قرآن کی، حدیث کی، نماز کی، کیسے حاصل، ہم تک کیسے پہنچے؟ شاید سننے سے کچھ رغبت سی ہو جائے، ہم بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہم بھی قرآن سے وابستہ ہو جائیں، علم دین سے وابستہ ہو جائیں. خدا ہمارے دلوں میں اس علم کی وہ قدر و قیمت پیدا کرتے ہیں جس کا ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، جو اس کی قدر و منزلت ہمیں بتائی، جو اس کی طاقت بتلائی. جیسے میں نے بھی عرض کیا، کیا فرمایا؟ دیکھو جو علم میں لے کر آیا ہوں، ہر ایمان والے کی، ہر کلمہ گو کی کامیابی، عزت، حفاظت، ترقی، اس کی دین، اس کا دنیا، اللہ نے اس علم سے وابستہ کیا ہے جو میں لے کر آیا ہوں. آقا فرما کر 1400 سال پہلے بتا کر گیا، اس علم سے وابستہ ہو جائے. اور آج ہماری مسلمان قوم کی اکثریت ہے جو اس علم سے بالکل ناشنا، پڑھنا نہیں آتا. ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، پہلے نعمت کے نعمت ہونے کا احساس تو ہو. نعمت ہے بھی کہ نہیں، تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن وہ قدر و منزلت، وہ کامیابی جو ہم دنیا کے نقشوں میں دیکھ رہے ہیں، دین کی سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا، اس بات کا یقین ہو جائے، اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین ہو جائے کہ ساری دنیا مل کر، جیسا میں نے بھی عرض کیا، ساری کائنات مل کر میرے آقا کی حدیث، ایک حدیث کی قیمت نہیں بن سکتی، قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی. میں عرض کر رہا تھا کیسے حاصل کی. ہمارے بزرگوں نے ایک ایک دعا، ایک ایک حدیث، ایک ایک دعا کیسے حاصل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، دور عمارت میں، دور خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. سامنے سے دیکھا ایک بڑے میاں آ رہے ہیں، بڑے میاں آ رہے ہیں، بہت جھکے ہوئے اور اٹکتے اٹکتے بڑی مشکل سے حضرت کی طرف آ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھائی اپنے آس پاس جو لوگ بیٹھتے تھے، سر اس کو بلاؤ، بلا کے لاؤ.
انہیں کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ بڑے میاں کو کیوں کھینچ کر لانا جا رہا ہے؟ 2 آدمی پکڑ کر لا رہے ہیں، ان کی جو کچھ ضرورت تھی وہی بیان کر دیتے، پوری کر دیتا۔ وہ سمجھے کچھ پیسے لینے آ رہے ہو، دنیا کی کوئی چیز لینے آ رہے ہوں گے، ان کو وہی آ کے کوئی بیان کر دیتا، ہم انہیں بھجوا دیتے، چلو پکڑو لاؤ، بڑے میاں کو پکڑ کے لاؤ۔ 2 آدمی گئے دوڑے ہوئے، پکڑ کے لایا، اٹھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی پلایا، سانس بحال ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من این جیت الشیخ، شیخ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ حضرت عمر سمجھ لیتے ہیں مدینے میں سے کہیں سے آ رہے ہوں گے، کسی محلے سے، کوئی روزگار میں سے کہیں سے آ رہے ہوں گے۔ کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اس بوڑھے آدمی نے جو 2 آدمی پکڑ کر آ رہے ہیں، جئت من الشام، امیر المومنین ملک شام سے آ رہا ہوں۔ اس بڑھاپے کی حالت، ضعف و کمزوری کی حالت، ملک شام سے آ رہا ہوں، مکے سے نہیں آ رہا ہوں، مدینے سے نہیں آ رہا ہوں، قرب و جوار سے کہیں نہیں آ رہا ہوں، جئت من الشام، مدینے شام سے آ رہا ہوں۔ 40 دن لگتے ہیں مدینے سے شام جانے میں، اس وقت 40 دن لگا کرتے۔ نپک کی سڑکیں ہیں، نہ تیز رفتار بر رفتار گاڑیاں ہیں، نہ ہوائی جہاز کی ترقی سائنس نے ادا کی ہے۔ آج تو ہماری ساری چیزیں ہمیں حاصل ہیں، 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں شام سے، اور دبئی سے مدینہ شریف 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ 40 دن میں آ رہے ہیں وہ، جنگلوں میں ہوتے ہوئے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، صحراؤں سے دھوپ کی تمازت برداشت کر کے 40 دن۔ اب عمر سوچ رہے کیا واقعہ پیش آ گیا، بہت ہی بڑا کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، کسی نے کوئی بہت بڑا دھوکہ دیا ہے انہیں، کسی کیا حاجت پیش آئی جو عمر پوری کریں گے؟ پوچھا شاید کیسے آئے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کو میرے پاس آنے کا؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک آیت کو حاصل کرنے کی، ایک حدیث، ایک دعا کو نبی کے حاصل کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین آپ سے براہ راست التحیات سیکھنے کے لیے میں آئے۔ کہاں سے؟ ملک شام سے، پورا آدمی 2 آدمی پکڑ کر لا رہے ہیں، ملک شام سے التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہم جو نمازوں میں التحیات پڑھتے ہیں ایسے بھی لیے میں بہت میں نہیں مل گئی، گھر بیٹھے یہ قربانیاں دی ہمارے بزرگوں علم کے لیے، علم دین کے لیے، اس کے حصول کے لیے۔ میں صرف التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ شام میں کوئی التحیات سکھانے والا نہیں تھا، تو بہت بڑے صحابہ موجود تھے، ملک شام تو پورا فتح ہو چکا تھا اس وقت، یقیناً ہوں گے، لیکن کیوں؟ نبی کی بتائی ہوئی نماز کی ایک دعا کی یہ قدر و قیمت، اس کی قدر و قیمت کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مدینے جایا جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست میں اس کو سیکھا۔ یہ قیمت کا اظہار کرایا جا رہا ہے، ایک دعا ایسے ہمارے آپ کو حاصل ہو۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرے، اللہ ہمیں اس علم سے جوڑ دے، ہمیں اس علم سے وابستہ کر دے۔ علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ عوام میں جا کر بچے تیار کریں، علم عام ہو جائے، علم کی فضا عام ہو جائے۔ یہ تو ہوا دعا کا واقعہ۔ ایک حدیث شریف سے متعلق سنا، حدیث کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ وہی مجاہد قربانیاں کیسے پاپڑ پہنے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے واقعہ اپنی کتاب میں بیان فرمایا، صحیح بخاری میں کتاب واقعہ بیان فرمایا ہے، کتاب العلم کے اندر، علم کی قدر و قیمت کے اندر، علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام بخاری نے واقعہ بیان فرمایا ہے، کتاب العلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، اونچے صحابہ میں سے، انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن انیس ایک صحابی ہیں
اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ سے براہ راست سنی ہے. یہ بڑی قدر ہوتی تھی اس چیز کی، سند کی، سند رسول اللہ سے براہ راست سنی. جابر بن عبداللہ کو معلوم ہوا، عبداللہ ابن انیس. کون ہے عبداللہ ابن انیس؟ کہاں رہتے ہیں؟ چھوٹے سے صحابی، بڑے صحابہ میں سے نہیں، چھوٹے سے صحابی ہیں، شام میں رہتے ہیں. ملک شام میں، جیسا واقعہ بیان کیا ملک شام میں رہتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ شریف میں. اب جابر بن عبداللہ مدینے سے چلے شام، وہ ایک حدیث حاصل کرنے، ایک حدیث. یہ حدیث اس طرح نہیں ہے ہمارے پاس، حدیث اس طرح جمع ہوئی ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. جابر بن عبداللہ، اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا 40 دن کی مسافت، مشقتیں، سب کچھ برداشت کرتے ہوئے پہنچ گئے. عبداللہ ابن انیس کے گھر پہنچ گئے. جابر ابن عبداللہ نہ جانے سینکڑوں حدیثیں رسول اللہ کے سینے میں محفوظ ہوگی. صحابی کے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جو عبداللہ ابن انیس سے نے براہ راست سنی. یہ براہ راست جو نسبت ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں براہ راست کوئی حدیث کسی سے سنے اس کے واسطے کم ہو جائیں، براہ راست. میں نے بھی کسی صحابی سے سنی ہے، لیکن عبداللہ ابن انیس نے براہ راست پہنچ گئے، شام پہنچ گئے. ساری مشقتیں برداشت کرتے ہوئے مسجد نبوی کی کتنی نمازیں چھوڑی؟ ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق بالکل صحیح 10,000، ورنہ 50,000 تک آیا. ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. لیکن بالکل صحیح حدیث علماء نے ہمارے کیا بیان کی؟ 10,000. بتائیے 40 دن میں کتنی نمازیں چھوٹی؟ 40 دن جانے کے، 40 دن آنے کے، کتنی نمازیں چھوٹی؟ کتنا ثواب چھوٹا؟ نہیں، علم کو حاصل کرنے کا جو ثواب ہے نا، وہی نمازوں سے زیادہ ہے، اس لیے چھوڑ دی. مدینے کی نمازیں چھوڑ دی. جابر بن عبداللہ نے پہنچ گئے وہاں گھر پر، پتہ صحیح بالکل، لوکیشن تو زمانے میں ہوتی تھی. سارے پہنچ گئے اور جا کر دروازے پر کھٹ کھٹ کھٹ. عبداللہ ابن انیس اوپر اپنے بالا خانے پر موجود ہیں. وہیں سے پوچھ رہے من جا، کون آیا بھائی، کون صاحب آئے ہیں؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے جابر، انا جابر، میں جابر آیا ہوں. سوچ رہے کون جابر؟ مدینے میں تو بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں جابر بن عبداللہ. وہ میں نے کہا اتنا بڑا صحابی میرے گھر پر کیسے آ سکتا ہے؟ تصور میں کون سے جابر ہے؟ تو وہیں سے گھر سے بیٹھے بیٹھے پوچھ رہے من جابر، کون سے جابر ہے بھائی؟ جابر کو بھی ایک کو جانتا ہوں مدینہ شریف میں، کون سے جابر بول رہے ہیں؟ اب پورا پتہ ہوتا ہے. انا جابر بن عبداللہ جئت من مدینہ المنورہ. رسول اللہ کے شہر سے آیا، رسول اللہ کے شہر سے آیا، مدینہ سے آیا. باقی تھوڑا تعارف حاصل ہو گیا تو بالا خانے سے اوپر سے خوشی استقبال، حضرت میں آ رہا ہوں، حضرت میں پہنچ رہا ہوں نیچے، آپ کو اٹھانے کے لیے، کرنے کے لیے، گھر کھولوں، کمرہ کھولوں، آپ کو اٹھاؤں، زیارت کروں. خوش ہو گئے. فرمایا یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ ابن انیس سے فرمایا وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے. میں تمہارے پاس آیا ہوں صرف ایک حدیث سننے کے لیے. ماں جئت لحاجت، کسی تجارت کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی اپنے دنیاوی معاملے کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی خرید و فروخت کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی اپنے دینی کسی کام کے لیے بھی نہیں آیا ہوں. سن لو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، وہیں سے وہ حدیث سنا دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیچے آنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے یا میرا انتقال ہو جائے. حدیث سناؤ پہلے، پھر یہاں سے ہلنا. شاگرد تھے، چھوٹے صحابی تھے، ایسے کر لیں گے ہم. وہیں سے سنا دیا حدیث. عبداللہ ابن انیس نے جابر ابن عبداللہ اتنے بڑے صحابی کو وہ حدیث سنا دی. اور کیا کہتے ہیں پھر عبداللہ ابن انیس حدیث سنا کر اپنے بھاگا ہوا نیچے آیا، اوپر تھا سینہ پار کر کے جو نیچے آیا.
حضرت کو اٹھاؤں، حضرت کو پٹکلاؤں، ان سے اتاروں، ضیافت کروں؟ کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن انیس، میں نے دیکھا کہ حضرت اپنی ناکا کاؤ مدینے کی طرف پھینک چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ وہاں جی تو لحاظ کسی کام اور کام کے لیے نہیں آیا تھا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا تھا، میرا کام ہو گیا۔ ناکا کا منہ موڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، جانا بھی شروع کر دیا۔ ایسے حدیث حاصل ہوئی ہے، ایسے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے علماء پڑھاتے ہیں۔ خدا کرے ہمیں اس علم کی قدر و منزلت پیدا، ایک ایک حدیث رسول اللہ کی ایسے حاصل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے تیار نہیں ہوئے بیٹھنے کے لیے اور ناشتہ کرنے کے لیے، تیار نہیں ہوئے، فوراً واپس 40 دن اب جاتے ہوئے لگائیں گے، 40 دن آنے میں لگا دیے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے والا بنا، علم دین کی، علم حدیث کی، ہم علم حدیث سے وابستہ ہو جائیں، علم دین سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے بچے پڑھیں، ہم پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔